پاکستان کی پہلی ڈیفنس لائن ISI نے راولپنڈی میں جنرل ضیاء الحق کو بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے جارحانہ عزائم کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ اس کھنچاؤ اور تناؤ کے ماحول میں جنرل ضیاء الحق کا اڑان بھر کر دہلی آن پہنچنا بھارتی نیتاؤں کے لیے حیران کن تو ہونا ہی تھا۔ اندرا گاندھی کے مغرور بیٹے راجیو گاندھی کو بتایا گیا کہ ضیاء الحق کرکٹ میچ دیکھنے آ رہے ہیں۔ ان دنوں پاکستانی کرکٹ ٹیم عمران خان کی قیادت میں بھارت کے طویل دورے پر تھی۔ سیریز میں پاکستان کو بھارت سے 5 ٹیسٹ میچز اور 6 ون ڈے انٹرنیشنلز کھیلنا تھے۔ 2 ٹیسٹ میچز مکمل ہو چکے تھے جو دونوں کے دونوں بنا کسی نتیجے کے ختم ہوئے تھے۔ تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا اور ادھر راجستھان میں بھارت پاکستانی سرحدوں سے کھلواڑ کرنے کو بے چین تھا۔ ضیاء الحق کی اس طرح آمد سے اندرا گاندھی کے مغرور بیٹے کے غرور کا وزن کچھ اور بڑھ گیا۔ اس نے ضیاء الحق سے ملنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن بھارتی اپوزیشن اور کابینہ کے اراکین نے راجیو گاندھی کو سمجھایا کہ آپ کے ایسا کرنے سے دنیا کو اچھا پیغام نہیں جائے گا، یہ سفارتی آداب کے بھی خلاف ہے۔ آپ کی اس حرکت سے پوری دنیا میں بھارت کا مذاق اڑایا جائے گا۔ بادل نخواستہ راجیو گاندھی ضیاء الحق سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے استقبال کے لیے راجیو گاندھی ایئرپورٹ بھی چلا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے طیارے نے لینڈ کیا۔ ایئرپورٹ پر راجیو گاندھی نے ضیاء الحق کا توہین آمیز سرد موہری سے استقبال کیا۔ ادھر جنرل ضیاء الحق تھا کہ مسکرائے جا رہا تھا۔ راجیو گاندھی نے جنرل کو دیکھے بغیر بے جان مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ راجیو گاندھی نے اپنے معاون خصوصی سے کہا کہ جنرل صاحب میچ دیکھنے چنائے جانا چاہتے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ دوسری طرف راجیو گاندھی کا سرد رویہ اور میزبانوں کے ستے ہوئے چہرے بھی بن بلائے مہمان کے اعصاب چٹکا نہ سکے اور نہ ہی اس کے لبوں سے مسکراہٹ چھین سکے۔ وہ ان سب کے درمیان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر درمیانے قد و قامت کے بظاہر عام لیکن فولادی اعصاب رکھنے والے جرنیل نے راجیو گاندھی کی پیشانی عرق آلود کر دی۔ جنرل ضیاء الحق چنائے جاتے جاتے راجیو گاندھی کی جانب بڑھے اور اسی طرح مسکراتے ہوئے گڈ بائے کہنے کے بعد بولے، مسٹر راجیو، آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کر گزریے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کے بعد دنیا ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائے گی۔ اس کے بعد پوری دنیا ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ ایک روایتی نہیں ایٹمی جنگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے پاکستان مکمل طور پر تباہ ہو جائے، لیکن مسلمان پھر بھی زمین پر باقی رہیں گے۔ لیکن بھارت کے خاتمے کے بعد دنیا میں ہندوازم کہیں نہیں رہے گا۔ میں دنیا بھر سے ہندوؤں کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق کی اس دھمکی سے راجیو گاندھی کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے، جو اس کی اندرونی کیفیت بیان کر رہے تھے۔ وہاں موجود راجیو گاندھی کے معاون خصوصی بہرامنم کے الفاظ کو بھارتی میگزین انڈیا ٹوڈے کا نمائندہ راجیو گاندھی اسپیشل کی اشاعت میں شامل کرتے ہوئے لکھتا ہے، میری کمر میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ وہ چند لمحے تھے جب ضیاء الحق ایک خطرناک انسان لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا، چاہے پورا بر صغیر ایٹمی جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے۔ جنرل ضیاء الحق یہ وارننگ دے کر اسی طرح مسکراتے ہوئے کرکٹ میچ دیکھنے چنائے چل پڑے۔ اس واقعے کے بعد بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی نے راجستھان کی سرحد پر موجود بھارتی فوجوں کو کیا حکم دیا یہ سب جانتے ہیں۔ راولپنڈی سے گئے طبیب کے نبض پر ہاتھ رکھنے سے ہی اس کے جنگی جنون کا بخار اتر گیا۔ جنرل ضیاء الحق کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی مضبوط اعصاب، اپنی اندرونی کیفیات کو چھپانے اور انکساری کی بے پناہ صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ ضیاء صاحب دوسروں کو اپنے فیصلے کی کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق اعصاب کے کس قدر مضبوط تھے ان واقعات سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگایا۔ یہ مارشل لا کی رات تک وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملتے رہے اور ذوالفقار علی بھٹو جیسا شاطر اور اڑتی چڑیا کے پر گننے والا شخص بھی یہ جان نہ سکا کہ آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جنرل ضیاء الحق سے اس قدر مطمئن تھے کہ 5 جولائی کی رات جب فوج وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئی تو بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو فون کیا اور ان سے کہا، ضیاء مجھے گھر کے اندر فوجی نظر آ رہے ہیں، چیک کرو یہ کون لوگ ہیں۔
دوسرا واقعہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی رات تھی۔ عدالت کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا حکم آ چکا تھا۔ جنرل ضیاء الحق معمول کے مطابق کام کرتے رہے، رات کو گھر گئے، کھانا کھایا، بیگم صاحبہ کے ساتھ روٹین کی گفتگو کی اور سو گئے۔ بیگم صاحبہ کو بھی یہ معلوم نہ پڑا کہ ضیاء الحق صاحب کو عدالتی فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اگلی صبح 4 اپریل کو وزارت خارجہ میں میٹنگ تھی۔ جنرل ضیاء الحق مقررہ وقت پر میٹنگ کے لیے پہنچے، کرسی صدارت پر بیٹھے اور بڑے اطمینان سے کہا، میں میٹنگ سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آج صبح عدالت کے حکم پر سابق وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ ان کی میت ان کے آبائی گاؤں گڑی خدا بخش میں پورے اعزاز کے ساتھ دفن ہو چکی ہے۔ آپ لوگ ایجنڈا کھولیں اور میٹنگ شروع کریں۔ یہ اعلان سن کر میٹنگ میں موجود تمام لوگوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا اور ٹانگیں کانپنے لگیں، مگر جنرل ضیاء الحق پورے اطمینان سے ایجنڈا ڈسکس کرتے رہے۔ انہوں نے اس کے بعد بھٹو کے بارے میں منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ اب تیسرا واقعہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ جنرل ضیاء الحق نے 27 مئی 1988 کی سپہر محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کر دی۔ جنرل ضیاء الحق نے اس سے ایک دن بعد چین کے دورے پر جانا تھا۔ جنرل ضیاء الحق 27 مئی کا سارا دن چین کے دورے پر بریفنگ لیتے رہے۔ وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام جنرل صاحب کو آرمی ہاؤس راولپنڈی میں چین کے دورے کے بارے میں بریف کرتے رہے۔ جنرل ضیاء الحق نے دورے کے ایک ایک نقطے کے بارے میں بریفنگ لی۔ میٹنگ ختم ہوئی تو جنرل صاحب نے ڈی جی ایسٹ ایشیا سے پوچھا، میں نے کل شام بیجنگ میں جو تقریر کرنی ہے آپ نے وہ پرنٹ کروائی ہے؟ ڈی جی نے جواب دیا کہ سر تقریر پرنٹنگ پریس میں جا چکی ہے، میں کل صبح اس کی کاپیاں ساتھ لے کر آؤں گا۔ جنرل ضیاء الحق نے ان کی تعریف کی اور دن کے 3 بجے وزیر خارجہ اور ڈی جی ایسٹ ایشیا کو رخصت کیا اور 2 گھنٹے بعد محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کرنے کا اعلان کر دیا۔ شام 6 بجے صدر کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر خاور نے وزیر خارجہ اور ڈی جی ایسٹ ایشیا کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ صدر صاحب کل چین نہیں جا سکیں گے، آپ چینی حکومت سے معذرت کر لیں۔ آپ لوگ جنرل ضیاء الحق کے اعصاب اور باتوں کو خفیہ رکھنے کی صلاحیت ملاحظہ کیجئے۔ وہ محمد خان جنیجو کی حکومت کے خاتمے کا پورا منصوبہ بنا چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کل چین نہیں جا سکیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چین کے دورے پر 4 گھنٹے میٹنگ کی اور صاحبزادہ یعقوب علی خان سمیت وزارت خارجہ کے تمام اہلکاروں کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کل چین نہیں جائیں گے۔ یہ تمام لوگ اپنے سوٹ پیک کر رہے تھے اور جنرل ضیاء جنیجو حکومت کی برطرفی کا پروانہ تیار کر رہے تھے۔ آپ لوگوں کو شاید ہی زندگی میں اتنے مضبوط اعصاب کا کوئی اور شخص، کوئی اور لیڈر ملا ہو۔ یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ آرمی چیف پاک فوج کا سپہ سالار ایک انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاک فوج کے جتنے بھی سپہ سالار آپ نے دیکھے ہیں وہ سب کے سب یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ میری ذاتی رائے میں پاکستان کے تمام آرمی چیفز کی ہمیشہ نیت ٹھیک رہی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کو اپنی ٹاپ پرائورٹی رکھا ہے۔ ان لوگوں نے جو بھی فیصلے کیے اس میں ان کی نیت یہی تھی کہ پاکستان کا فائدہ ہونا چاہیے۔ ان میں سے کسی بھی ایک جرنیل نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ وہ پاک فوج کو ہمیشہ مضبوط رکھے، پاک فوج کو اپنے ہر دشمن پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور